ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اعمال کا نمبر بھی ایمان کے بعد آتا ہے۔ قرآن عظیم کا آپ مطالعہ فرمائیں گے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، پھر اعمال کا تذکرہ کیا۔ جیسے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کا ذکر پہلے ہے اور اعمال کا ذکر بعد میں۔ اور جس آیت پاک کو میں نے پڑھا اس میں بھی رب نے ارشاد فرمایا یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کا ذکر پہلے ہے، نماز کا ذکر بعد میں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کے متعلق کہ ہمیں کس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے، ایمان کیا چیز ہے، اس کو اگر آسان لفظوں میں بتانا ہو تو یہ کافی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں، اس کے کتابوں، آخرت کے دن اور والبعث بعد الموت پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پوری تفصیل، پورے ڈیٹیلز کا جاننا اور اس کو بیان کرنا ایک دشوار کن امر ہے۔ لیکن میں نے ایمان کے متعلق جو اہم باتیں آپ کو بتانی وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کفر کا اتنا بول بالا ہوگا، کفر کو اتنے طریقوں سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، کفر کی راہیں اتنی ہموار ہو چکی ہوں گی، کفر کے طریقے اور اس کے راستے اتنے کھل جائیں گے کہ ایک مضبوط ایمان والا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہی اس سے بچے گا۔ ورنہ آپ دنیا کے شعبے جات کا مشاہدہ کریں تو ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر ضابطے، ہر نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آتے ہیں کہ ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انسان اس میں فلموں کو دیکھنے، گانوں کو سننے میں اتنا مگن ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گانوں میں کون سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہ اسے سنتا ہے، اپنی زبانوں سے دہراتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اتنا علم انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی کما حقہ ادائیگی کر سکے۔ جیسا کہ چند جمعہ پہلے
میں نے کچھ باتیں اور کچھ مسائل، معاشرے کی کچھ غلط فہمیاں جس میں انسان ملوث ہے، اس سے بچنے کی میں نے آگاہن آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھیں۔ آج بھی چند مسائل اور چند باتوں پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ایمان کے سلسلے میں نے ایک مسئلے کو چنا ہے جو کہ کافی عام ہے، یہاں تک کہ جو انسٹاگرام چلاتے ہیں یا یوٹیوب وغیرہ پہ وہ کھسکانے والی ویڈیو آتی ہے 28 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ کی، اس میں بہت سارے ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے کسی کا بدصورت چہرہ اس میں لگا کر یا کسی کا خوبصورت چہرہ لگا کر گانوں کے ایک دو شعر کو اس میں جوڑا جاتا ہے، اور انسان اسے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ گانے کو اور اس کے الفاظ کو درست سمجھتا ہے، اور اگر واقعی وہ ایسا سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک خطرناک چیز ہے۔ آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور اس کے گانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کن چیزوں کا بندوبست کیا؟ کچھ نہیں۔ ہم نے تو ایمان کو جانا ہی نہیں، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے کن چیزوں کا علم ضروری ہے، کیا ہم نے آپ نے اسے سیکھنے کی کوشش کی جیسا اس کا حق ہے؟ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں، اسلام کے جتنے اصول و ضوابط ہیں اور جتنے مسائل ہیں، یہ صرف ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ نہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کو اپنے ایمان کے مسائل اور اپنے اعمال کے مسائل کا جاننا لازم و ضروری اور واجب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو فلمی الفاظ، ان کے جملے، ان کے کلمات اور اس کی لذت، گانوں کے لطف اندوزی کا سہارا، میوزک اور اس کے اچھوتے الفاظ کو دیکھتے ہوئے، اس کی خوبصورت آواز کو سنتے ہوئے لوگ اس میں مگن ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نسل اور ان کی گھٹی سے ایمان کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، اور انسان ایمان سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے کہ اسے پل کی خبر بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ اس میں نوجوان اور بچے ملوث ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ بچے تو ویڈیوز اور موبائل کو دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو، ان لفظوں کو، ان کلمات کو اپنی زبانوں پہ لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ جب سنتے ہیں تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سیکھا کہاں سے؟ یہ سکھانے والا کوئی نہیں، وہی موبائل ہے جس کی وجہ سے اس میں طرح طرح کی ویڈیوز آتے ہیں، مسلم بنانے والے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس میں ڈالتے ہیں، اور یہ معاشرے میں غلط اثر پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ بکواسیں جو فلمی گانوں میں ہوئی ہیں، شعر کی صورت میں آگاہ کرتے ہوئے 2-3 شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس طریقے کے الفاظ آئیں اور سنیں تو سب سے پہلے تو گانا سننے کی کوشش ہی نہ کریں، یہ سننا ہی جائز نہیں، اور اگر اس طریقے کے الفاظ موبائل میں آ بھی جاتے ہیں تو اسے نہ سنیں، ہٹائیں اسے فوراً۔ وہ یہ ہے کہ خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یہ ایک شعر ہے،
اور اس طریقے کے بہت سارے اشعار گانوں میں استعمال ہوتے ہیں. آپ سنتے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جہاں خدا کی اور قدرت کی، اللہ کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں تو ضرور اسے ہٹانے کی کوشش کریں اور ضرور اس سے توبہ کریں. اور ایک شعر یہ کہ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی. رب نے مجھ پر ستم کیا کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے. معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں اور اسے انسان سنتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے. ان گانوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آسمان سے جب دیکھتا ہوگا. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر شے کو، ہر چیز کو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، اس میں جب کا لفظ نہیں لگا سکتے. اور خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کہ میرے محبوب کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہوگا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور اس پر پروردگار عالم کے بارے میں یہ بکنا کہ وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ اس کا علم سوچنے سے پاک ہے. یہ سب کھلے کفر ہیں، اور یہ ایسے کفر ہیں خدا کے بارے میں کہ ان پڑھ انسان بھی اسے جانتا ہے. لیکن چونکہ ایمان کے جنازے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہماری گھٹی میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے آنے والی پیڑھی کو برباد کرنے کی کوششیں ان گانوں اور فلموں کے ذریعے سے بھی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح تیسرے شعر میں پروردگار عالم کو ستمگر بتانا، اس سے شکوہ کرنا، اس کی ناشکری کرنا کہ اس نے سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، یہ بھی کفری الفاظ ہیں. اگر اس طریقے کے حادثات ہوتے ہیں تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ ان باتوں کو درست سمجھ کر اس کے دل نے قبول کر لیا تب تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور جانکاری ہونے کے بعد پھر اسے تجدید ایمان لازم، تجدید نکاح یعنی دوبارہ نکاح پڑھنا بھی واجب، پھر تجدید بیعت بھی اس پر ہے. اس طریقے کے حکم لاگو ہوتے ہیں. یہ کفریہ الفاظ کے سلسلے میں چند باتیں تھیں. تو اس طریقے کے جتنے بھی الفاظ ہوں انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب کفریہ الفاظ کیا کیا ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، ان کا شمار تو مشکل ہے. لیکن اگر یہ چیزیں انسان اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لے کہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، دین مذہب اسلام کے بارے میں، صحابہ اولیاء کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں، جب ایسی کوئی نازیب کلمات ہو تو ان چیزوں سے بچنے کی وہ کوشش کرے. عزیزان گرامی وقار، اور ساتھ ہی آج معاشرے میں بہت تیزی سے طرح طرح کے نئے نئے فرقوں نے جنم لیا ہے. آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس نے ٹوپی لگا لیا، کرتا پیجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لیا، امامہ باندھ لیا، مسلمان ہے؟ آج وہ انسان جو تھوڑا بہت بھی انٹرنیٹ سے متعلق ہے، تعلق رکھتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ طارق ذلیل نے، طارق مردود نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور ایک ایک نہیں سارے صحابہ کے بارے میں اس نے بکواسیں کی. آپ نے سنا اسے؟ آپ کو پتہ ہے طارق مسعود پاکستان کا وہ مردود انسان، یہ تو دیوبند کی پیڑھی کا ایک ناجائز اولاد، اس کے پیشواؤں کا بھی یہی حال تھا، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے اسماعیل دہلوی ہو، ان سب نے اپنی کتابوں میں اللہ، رسول، صحابہ اور بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. میں نے کیا کہا کہ سب سے قیمتی شے ہمارے یہاں ایمان ہے. آپ کو پتہ ہے
کہ طارق مسعود کو لے کر کتنا بڑا ہنگامہ پورے عالم میں ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے۔ طارق ذلیل جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کا ایک لقب امی ہے، آپ نے امی لقب والے رسول سنا نا، امی کا معنی اس نے بتاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی، صحابہ کے بارگاہ میں بھی گستاخی کی کہ حضور ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، یہ کہا کہ حضور ان پڑھ تھے، اور اللہ کا جب مقدس کلام نازل ہوا اس میں یہ آیت سورہ اقرا میں جو ہے لنصفعن بالناصیہ، چونکہ لنصفعن میں جو تحقیق ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ نحوی اور صرفی باتیں ہیں۔ آپ نے جو قرآن پڑھا اسے پتہ ہوگا کہ عین الف دو زبر ان ہے وہاں پہ، اور اس نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اصلاح نہیں کی، اور کہا کہ عین الف دو زبر ان نہیں ہونا چاہیے، عین نون زبر ان ہونا چاہیے، اسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ نے غلط قرآن لکھا، اب اس کی ویڈیو سنیں، صحابہ نے غلط قرآن لکھا، لنصفعن جو دو زبر کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ دو زبر نہیں بلکہ نون خفیفہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس نے کوئی قاعدہ بیان کیا اور کہا کہ حضور نے دیکھا اور حضور نے بھی اصلاح نہ کی، اور پھر کہتا ہے کہ حضور نے اصلاح کیوں نہیں کی، معلوم ہے کیونکہ حضور امی تھے، معاذ اللہ، حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی صریح گستاخی ہے کہ حضور کو اس نے ان پڑھ کہا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا کہ حضور امی تھے، امی لقبی، آپ نے سنا حضور امی تھے، اور قرآن عظیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ موجود ہے۔ یہ امی جو لقب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے امی کا لفظ بولنا تو اس کی تعریف نہیں ہے، اس کی مد نہیں ہے، اس میں اس کی رسوائی ہے، لیکن حضور کے لیے امی کا لفظ بولنا یہ حضور کی تعریف ہے، حضور کی مدح ہے، حضور کی صفت ہے۔ یہ امی حضور کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ اب امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے اس کے معانی ہیں، لیکن میں ایک معنی پہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو کسی سے نہ پڑھا ہو نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں آتا تھا، حضور کو پڑھنے نہیں آتا تھا۔ امی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھنا اور لکھنا سیکھا نہیں ہے، بلکہ حضور امی ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، سب اللہ رب العزت نے حضور کو خود سکھایا ہے۔ کیوں حضور امی کیوں بنے؟ اللہ نے حضور کو امی کیوں پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، کسی تاریخ میں آپ نے سنا، کسی تقریر میں آپ نے سنا؟ جب غوث اعظم کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ 4 سال کی عمر ہوتی ہے، 5 سال کی عمر ہوتی ہے، قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں 8 سال کی عمر ہوتی ہے، فلاں کتابیں ختم کرتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، فاضل بن جاتے ہیں۔ جب غریب نواز کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ اتنے عمر میں انہوں نے قرآن کا حفظ کر لیا، اتنے عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو گئے۔ جب مجدد الفسانی کی بات آتی ہے، جلال الدین سیوطی کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی پہ اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی۔ لیکن کیا کبھی حضور کے بارے میں آپ نے کوئی تقریر سنی کہ جب حضور 5 سال کے ہوئے تو فلاں استاذ کے بعد سیکھنے گئے، حضور 10 سال کے ہوئے تو اتنا علم سیکھا؟ 40 سال کی عمر حضور کی ہو جاتی ہے، حضور نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امی تھے، کسی انسان سے سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو سارے انسان کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہ رہے۔
اگر میں غلام ربانی ہوں تو میں نے کسی سے پڑھا ہے، جس نے مجھے پڑھایا ہے وہ میرا استاذ ہے، جو میرا استاذ ہے اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے ہمیں سکھایا ہے، اس نے ہمیں پڑھایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی فضیلت عطا فرما دی کہ اے میرے محبوب، تم تو وہ محبوب ہو کہ تمہیں کوئی پڑھائے بھی نہ، تمہیں کوئی لکھائے بھی نہ، جو کچھ بھی ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور جتنی علوم ہے اللہ رب العزت نے سب کے سب حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب ایک آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، 1,00,000 سے زائد زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا۔ آپ اسے مائک کہتے ہیں، آپ اسے امامہ کہتے ہیں، آپ اسے انگلی کہتے ہیں، انگلی کو انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں، انگلی کو ہندی میں کچھ اور کہتے ہیں، سنسکرت میں کچھ اور کہیں گے، عبرانی میں کچھ اور کہیں گے۔ یہ پنکھا ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی پنکھا کو انگلش میں فین کہیں گے، اسی پنکھا کو عربی میں مروح کہیں گے، اسی پنکھا کو عبرانی میں کچھ اور کہیں گے۔ جتنے زبانیں ہوں گی اتنے طریقے کے اتنے نام ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک لفظ پیالہ، کہ اگر پیالہ کو پوری دنیا میں جتنی زبانوں میں پیالہ کا نام ہے سب علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا ہے۔ لڑکا کو دیکھ لے، ہم لڑکا بولتے ہیں اردو میں، اسی لڑکا کو ہندی میں پتر بولیں گے، اسی لڑکا کو انگلش میں بوائے بولیں گے، اسی لڑکا کو عربی میں ولد بولیں گے، اسی لڑکا کو فارسی میں پسر بولیں گے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں لڑکا کو کیا کہاں کیسے کہا جاتا ہے وہ سب علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا۔ اور حضرت آدم کو آدمیت ملی، ان کی تخلیق ہوئی تو نور مصطفیٰ سے۔ جب آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب پھر اس رسول کو امی کہنا اور امی کا یہ معنی بتانا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور نے غلط قرآن لکھوایا اور حضور نے اصلاح نہیں کی، صحابہ نے غلط قرآن لکھا، یہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے۔ تو سن لو، یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ قرآن کا وہ مقابلہ کر سکے۔ نہ حضور نے کسی سے لکھنا سیکھا، نہ حضور نے کسی سے پڑھنا سیکھا۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ اگر حضور کسی سے پڑھتے اور لکھتے اور 40 سال کے بعد جب لوگوں کو بتاتے کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سننے والا کہتا کہ اس نے فلاں استاد سے پڑھ کر کے بتایا ہے، سیکھ کر کے بتایا ہے۔ لیکن جب کسی سے سیکھا نہیں، حضور نے کسی سے پڑھا نہیں، اور 40 سال کے بعد جب حضور نے کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، تو عرب والوں نے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام نہیں۔ ان سب نے مان لیا کہ یہ تو ایسا کلام ہے کہ اس سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کلام میں نے آج تک سنا ہی نہیں۔ جب ایک عرب کا انسان جو عربی جانتا ہے، عرب کا انسان جس کی مہارت عربی پر ہوا کرتی ہے، ان عرب کے لوگوں نے جب حضور علیہ السلام پر نازل کردہ آیتیں سنا تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر ایک مردود آج آ کر یہ قرآن کے بارے میں بکواس کرے، پوری امت میں خلفشار ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طارق مسعود کی گفتگو سنتے ہیں، اور اس کی یہ پہلی گستاخی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں معاذ اللہ۔ حضرت امام حسن و حسین کی شان میں گستاخی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور انسان یہ سمجھتا ہے، ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مولانا کائی کو ان لوگ کو اس طرح بولتے۔ تو سنو، اگر آپ کو آگاہ نہ کیا جائے، آپ پر تنبیہ نہ کی جائے، آپ کو بتایا نہ جائے، تو بتائیں آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے گا؟ اس کی سلامتی ہو سکے گی؟ اس لیے اگر گفتگو سنیں تو سنی علماء کی گفتگو سنیں۔ محلے کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جو طارق مسعود کی بھی اور طارق
جمیل کی تعریفیں کرتے ہیں، معاذ اللہ اس کی گفتگو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کو اس طرح بیان کرنا چاہیے. معاذ اللہ علماء اہل سنت گفتگو ان سے کرنا سیکھیں گے. بے ادب سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا، گستاخوں سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا، بد مذہبوں سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا. عزیزان گرامی وقار، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بے ادب پڑھا لکھا، پڑھے لکھے بے ادب سے ان پڑھ با ادب بہتر ہے. عزیزان گرامی وقار، تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اہل سنت و جماعت میں مضبوطی سے کام رہنے کی کوشش کریں. کچھ باتیں اور مجھے غلط فہمیوں کے متعلق بتانی تھی، اس کا بھی بڑا اثر ہے. کچھ غلط نام اور اس کی نشاندہی میں کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں اس طریقے کا اگر نام رکھے جاتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کے نام احمد نبی، محمد نبی، رسول احمد، نبی احمد رکھ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. محمد نبی نام نہیں رکھنا چاہیے. محمد نبی، رسول احمد، نبی احمد نام نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر سید ہے، جیسے ہم لوگ انصاری ہیں، کوئی خان ہے، کوئی ادریسی ہے، کوئی کچھ ہے، تو ان کو اپنے بچوں کے نام رکھنے سے پہلے سیدہ نہیں لگانا چاہیے کہ رکھ دیا سیدہ فاطمہ. فاطمہ زہرا رکھیں، سیدہ زینب، زینب بانو رکھیں، زینب فاطمہ رکھیں، سیدہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ اگر سیدہ لگایا تو ایک غلط فہمی یہ ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ سیدہ ہے. عزیزان گرامی وقار، تو یہ نام جو میں نے ابھی بتایا، محمد رسول، محمد نبی، ان نام کے بجائے غلام محمد رکھیں، غلام رسول رکھیں، غلام نبی رکھیں. محمد نبی، احمد نبی نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر رکھنا ہو احمد نبی تو نبی کے بعد ہا بڑھا دیں، احمد نبیہ، تو اس سے معنی بدل جائے گا، یا ہائے نسبتی لگ جائے گی. اسی طریقے سے غفور الدین، غفور الدین نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. عبد الغفار رکھیں، عبد الغفور رکھیں، غفور الدین نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ غفور کا معنی ہے مٹانے والا. اللہ گناہ کو مٹاتا ہے نا، اللہ غفور ہے، وہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اور غفور الدین کا معنی ہو جائے گا دین کو مٹانے والا. تب دیکھیے معنی سے کتنی خرابی ہو رہی ہے. اس لیے غفور الدین نام نہیں رکھنا چاہیے. نام رکھنے سے متعلق اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس میں بہت ساری تفصیلیں. خیر، ایک اور بات، اور یہ بہت اہم ہے ہمارے اور آپ کے لیے. کچھ لوگوں کے نام اس قسم کے ہوتے ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخصوص اسماء کے ساتھ عبد لگا ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد القادر وغیرہ. تو عبد القیوم، عبد الحی، تو یہ سب جو نام ہو جس میں عبد لگا ہوتا ہے، بغیر عبد کے نام لینا درست نہیں ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ اچھا آپ خود ہی بتائیں کہ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے اور آپ نے عبد ہٹا دیا شروع سے تو بچے گا اللہ، تو آپ اسے کہیں گے اللہ؟ نہیں کہیں گے. ویسی عبد الرحمن ہے، عبد ہٹا دیا بچے گا رحمان، تو رحمان کیوں کہتے ہیں؟ رحمان بھی اللہ کی خاص صفات میں سے ہے. یہاں تک کہ رحمان یہ وہ صفت ہے کہ رحمان خدا ہے اور خدا کے سوا کوئی رحمان نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے. بہت ساری صفتیں ایسی ہیں جو خدا کے لیے بھی ہے اور رسول کے لیے بھی، جیسے خدا رحیم ہے، نبی رحیم ہے، خدا رؤوف ہے، نبی رؤوف، خدا کریم، نبی کریم، خدا عزیز، نبی عزیز. لیکن خدا رحمان ہے، نبی کو رحمان نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی وقار، تو اب کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو ہماری قوم کا 95% انسان اسے رحمان ہی کہتا ہے. کسی کا نام عبد الستار ہے تو اسے ستار کہتا ہے، عبد الغفار ہے اسے غفار کہتا ہے. یہاں تک کہ معاذ اللہ اس میں کبھی کبھی نقل کفر نباشت. میں بتانے کے لیے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ کسی کا نام ستار ہے، غفار ہے، تو اس کو
70واں معاذ اللہ کہتے ہیں اگر غصے میں آ رہے بھائی نام کس کا ہے، کتنا بڑا تم گناہ کر رہے ہو، کس نام کو تم، اگر انسان توہین کے اعتبار سے ان لفظوں کی اس طرح بولے تو یہ توہین کی وجہ سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے ایمان کا۔ اس لیے جس نام کے شروع میں عبد لگا ہو اس کو عبد کے ساتھ، اب جیسے عبد الحی ہے تو حی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حی صرف خدا ہے، حی کا مطلب زندہ، جو ہمیشہ زندہ ہو اسے حی کہتے ہیں۔ جیسے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس میں آئے گا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس لیے کسی کو عبد القیوم چھوڑ کر صرف قیوم بھی نہ کہے، جو ہمیشہ رہے قائم بالذات۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند باتیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔